أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آقا کل ختم رسول دانا سبل احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے کچھ حصے میں سیر کرائی اور مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑی ہی شانیں عطا فرمائی، بڑی عظمتیں عطا فرمائی۔ ان عظمتوں میں سے ایک بہت بڑی عظمت کا نام واقعہ معراج ہے۔ میرے بھائیوں، جب سے امت کے اندر خیالات تقسیم ہوئے ہیں، اپنی اپنی رائے لوگوں نے قائم کی ہے، تو کچھ ایسے ذہنوں نے بھی کچھ اختراعات ایسی بھی زمانے میں وضع کی ہیں۔ کہتے ہیں جی حضور کی تعلیمات زیادہ بیان ہونی چاہیے، نبی پاک کی شان بیان کرنے کا کیا معنی ہوا؟ یہ میلاد کا جلسہ، معراج کی محفل، حضور کی عظمتیں، شانیں، یہ کیوں بیان ہوتی ہے؟ سوال یہ ہے ان دوستوں سے کہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، محبوب بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، دی ہے اللہ نے، دی ہے اپنے نبی کریم کو۔ یا اللہ تو دینے والا ہے، رسول لینے والے ہیں، ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ اس بات کو سمجھیے گا، اللہ دینے والا ہے، حضور لینے والے، قرآن میں کیوں ذکر کیا؟ تو رب فرماتا ہے تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم معمولی محبوب کے ماننے والے نہیں، اس محبوب کے ماننے والے ہو جنہیں اللہ نے بڑی ہی خیر کثیر عطا فرمائی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو یا اللہ یہ بات تو محبوب سے کہہ لیتا اکیلے میں، ہمیں کیوں بتائی؟ قرآن میں کیوں ذکر ہوا؟ یہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں امت کے لیے کیا ہے؟ تو فرمایا تمہارے لیے یہ ہے کہ تم اس محبوب کے ماننے والے ہو جن کے ساری دنیا میں چرچے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفت دھوم دھام، کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی عظمتوں کا بیان، حضور کی شانوں کا بیان، نبی پاک کے تذکرے، وہ اس لیے ہیں تاکہ امت مسلمہ سر اٹھا کے جیے۔ اور وہ لوگوں کو بتائیے، ہمارے حکمران کئی دفعہ جب پاکستان کا اور یورپ کا موازنہ کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے بڑے شرمندہ ہیں پاکستان میں پیدا ہو گئے، بڑے پریشان ہیں، ان کو بڑی تکلیف ہے۔ کاش یہ موازنہ اس طرح کرتے کہ وہ یورپ والے عیسائی اور یہودی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں محبوب کریم کی امت میں پیدا فرمایا، تو پھر ان کا معیار اور ہوتا بات کرنے کا، پھر ان کے لفظوں میں وہ کمزوری نہ ہوتی۔ دیکھو نا،
پاکستان میں کتنے حملے ہوئے، کتنے زیادہ مسجدوں میں بم پھٹے، کبھی کو حکمران آیا کہ آؤ مل کے جمعہ پڑھتے ہیں؟ لیکن نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے یہ کام کر کے کمال نہیں کر دیا۔ ہمارے تو ابھی تک وہ ساہیوال کے یتیم بچوں سے ملنے کوئی حکمران نہیں گیا، کوئی نہیں گیا، اس لیے کہ یہ قوم تو ایسی ہے، ہمیشہ لائنوں میں لگ کے ووٹ دیتی ہے۔ ان کا کیا ہے؟ انہوں نے کل پھر گاڑیوں کے پیچھے اسی طرح بھاگنا ہے، جیبوں سے اسٹیکر بنوانے ہیں، اشتہار چھپوانے ہیں۔ یہ تو مطلب بھیڑ بکریاں دو چار مر جائیں تو کیا حرج ہے؟ یہ ہمارا اسٹیٹس ہے، ہمارا۔ ان کا کیا ہے؟ ان کو تو پتہ ہے کہ ان کو کیسے یوز کرنا ہے۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا اور آج بھی کہتا ہوں، نمبر پلیٹ بدلنے سے گاڑیاں نئی نہیں ہوتی۔ گاڑی بدلے تو پھر اس کا نظام بدلتا ہے، بدلنا تو اس کا انجن بدلو، نمبر پلیٹیں نہ بدلو۔ یہاں نمبر پلیٹیں بدل کے وہی گاڑیاں دوبارہ روڈ پہ چھوڑ دی جاتی ہیں، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تو یہاں تو تباہی اتر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرمائے۔ تو یہ شرمندہ ہو کے جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا، معاذ اللہ کمزوری دکھاتے ہیں، یہ اس کمزوری کو دور کرنے کا بہترین علاج یہ ہے کہ ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر نگر میں میرے مصطفیٰ کی عظمتیں بیان کی جائے۔ اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے بیچارے جو کہتے ہیں واقعہ میں راج سمجھ میں نہیں آتا، تو ان کو میں پوچھتا ہوں کہ تمہیں تو اپنا وجود بھی سمجھ میں نہیں آتا، کیسے سانس لیتے ہو؟ معدے کا کون سا نظام ہے؟ نظام انہضام کیا ہے؟ جگر کہاں ہے؟ تمہارے وجود میں اللہ تبارک و تعالی جو چیزیں پیدا کی ہیں تو آج تک اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکا، تو رب رسول کے معاملات کو سمجھنے چلا ہے۔ اپنی چھوٹی شکل کو اتنا پریشان نہ کر ورنہ تو الجھ جائے گا۔ کہتے جی سمجھ میں نہیں آتا، جی کیسے گئے، کس طرح گئے، کیوں کر کے گئے؟ تو نبی پاک نے تو کہا ہی نہیں میں گیا ہوں، حضور نے تو بعد میں کہا ہے میں گیا ہوں، پہلے تو رب فرماتا ہے سبحان الذی، جو لے کے گیا ہے وہ ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے، وہ جو بھی بیان کرتا ہے حق اور سچ ہی بیان کرتا ہے۔ ایک زمانے تک یہ جو دہریے قسم کے لوگ تھے نا، عقل کے پجاری، ایک زمانے تک یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں کیسے اٹھتا تھا، 80 من اس کا وزن تھا تو وہ ہوا میں کیسے اٹھتا تھا؟ جی کچھ لوگ اس پہ بیٹھے ہوتے تھے پھر بھی وہ ہوا میں اٹھتا تھا۔ ہمارے اس زمانے کے علماء اس کا جواب دیتے تھے، وہ تخت جی ہوا میں کیسے اڑتا تھا؟ بڑا اعتراض ہوتا تھا، بڑی اس پر باتیں ہوتی تھی۔ اب نہیں آپ سنتے ہوں گے کوئی بات، کیوں بھلا؟ اب ہر روز جہاز اڑتا ہے اور اس تخت سے زیادہ وزن لے کے اڑتا ہے، 500 550 سواری ہوتی ہے، ہر سواری کا 2 من وزن بھی ہوتا ہے۔ اور جب پائلٹ اعلان کرتا ہے نا کیبن سے کہ ہم 38,500 فٹ کی بلندی پہ جا رہے ہیں، تو کوئی شخص اعتراض نہیں کرتا۔ اب چھوڑ دے حضرت سلیمان کے تخت پر اعتراض کرنا، اس لیے کہ سارے اوڑ کے آتے جاتے ہیں۔ اب ذرا ٹھہر گئے، اب یہ ٹینشن ختم ہو گئی کہ حضرت سلیمان کا تخت کیسے اٹھتا تھا۔ پھر ایک نیا اعتراض شروع ہو گیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ اتنا چھوٹا سا کنکر اور اتنا چھوٹا سا بابیل اور اتنے بڑے ہاتھی کو کنکر مارے تو اتنے سے کنکر سے ہاتھی کیسے مر جاتا ہے؟ بڑی پریشانی بے ہاتھ، کنکر چھوٹا ہاتھی بڑا کیسے مر گیا؟ پھر اللہ نے فضل کیا تو بندوق کی گولی ایجاد ہو گئی، کہنے لگے نہیں پریشر سے لگے تو ہاتھی ماری جاتا ہے۔ اب اس کے بعد دوبارہ اس بات پر اعتراض نہیں کرتے۔ پہلے کہتے تھے کہ انسان کیسے جاتا ہے، کیوں کر جا سکتا ہے، ممکن کیسے ہے، یہ مطلب کیسے ہو گیا، معراج کیسے ہوئی؟ تو پھر ایک بندہ چاند سے تو ہو آیا ہے، اور جس نے وہ بندہ چاند پہ اتارا ہے اس نے کہا ہے کہ یہ آخری منزل نہیں، اس سے آگے بھی انسان جا سکتا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تم تو اب جانے کی باتیں کرتے ہو نا، جہاں تک میں ہوں آیا ہوں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کوئی رہ فلک اتے یار گیا، کوئی جا سدراتے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگرشاں تو بھی پار گیا۔ تم نہیں نہ جا سکتے، تم سچی باتیں، کمزور باتیں۔ اور ایک اور بات میں آپ کو عرض کروں، نبی کریم علیہ السلام کے لیے کام اتنا مشکل نہیں تھا جتنا قوم سمجھتی ہے نا۔ وہ ہمارے اپنے کچھ نادان دوست ہیں، اپنی عقل چھوٹی ہوتی ہے تو وہ اس عقل میں کیا کیا آئے گا، اتنی کچھ چیز ہوتی ہے اس میں اتنا ہی سامان آتا ہے نا، تو اپنی عقل چھوٹی ہوتی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ ایمان لے آئے اللہ تک کی حکمتوں پر، وہ عقل کے ترازو پر چھوٹی سی عقل کو پریشان کرتے ہیں، چھوٹا سا دماغ ہوتا ہے، ہر وقت ٹینشن میں رہتے ہیں۔
وہ جی کیسے گئے، کس طرح کر کے گئے، تو میں کہتا ہوں نبی کریم کے لیے یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں، حضور کے لیے یہ کوئی مسئلہ. حضور فرماتے میں تو اس وقت بھی نبی تھا. یہ ترمذی میں ہے، ترمذی ہے، سیاستہ کی حدیث ہے. یہ سمجھیں گے دین ہے، یہ عقیدہ ہے، اس کو سمجھا کریں. فرمایا میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کی مٹی گوندی جا رہی تھی. تو محبوب تو پہلے بھی ان سارے نظاروں کو جانتے ہیں، ہر چیز حضور کی نظر میں ہے. اور اس کے بعد بھی، اس کے بعد کا جو ماحول ہے وہ بھی انوکھا ہے. بدر میں ایک عورت کا بچہ شہید ہو گیا، سیاستہ میں حدیث ہے، حضور کی بارگاہ میں آئی، نبی کریم منبر پہ بیٹھے ہیں، آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا جہاد میں شہید ہو گیا، مجھے بتائیں وہ کہاں ہے؟ اگر جہنم میں ہے تو میں روؤں گی، آہوزاری کروں گی، اگر جنت میں ہے تو میں شکر ادا کروں. حضور بتائیں. تو جنت دوزخ کا معاملہ تو قیامت کے بعد ہے، یہ تو دور کی بات ہے. مدینے میں بیٹھ کر، مسجد نبی میں بیٹھ کر بی بی نے سوال کر دیا. حضور نے نہیں فرمایا کہ بی بی یہ تو قیامت کو پتہ چلے گا نا. حضور بیٹا کہاں ہے؟ حضور نے جو نظر اٹھائی، فرمایا بی بی جنتیں ہیں 8، جو سب سے اعلیٰ جنت ہے نا وہ اللہ نے تیرے بیٹے کو عطا فرمایا، سب سے اعلیٰ جنت میں ہے تیرا بیٹا. مرحوم آدم چشتی نے ایک جملہ کہا تھا، انہوں نے کمال کر دی. کہنے لگے ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نہیں ہے. اور ایک جملہ اتنا شاندار ہے، اتنا شاندار ہے کہ میں جب پڑھتا ہوں تو میں مرحوم کے لیے دعا کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ تو جو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا. محبوب اگر آپ چاہیں تو روز معراج ہو، تو جو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، اس لیے کہ تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے، تیرے لیے 2-4 قدم، تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے. اور کہنے لگے ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے. اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں. جس طرح ہم الجھے ہوئے نا کہ مطلب کیسے، تو کس طرح، تو کس انداز میں، تو وہاں یہ کوئی کھاتا ہے ہی نہیں. حضور کے لیے تو 2-4 قدم ہے، جب چاہے جب چاہے. ایک صاحب تھے، مجھے کہنے لگے کہ وہ جی حضور تو گئے تھے، حضرت جبریل لے کے تھے پروں پہ بٹھا کے، پہلے براق پہ گئے تھے، پھر حضرت جبریل کے پروں پہ، پھر رف پہ. ویسے تو نہیں نا بشر جا سکتا. تو میں نے کہا چلو مہربانی کرو تم بھی کسی دن براق پہ بیٹھ کے چکر لگا ہی جاؤ، کوئی کوشش کرو نا یار، کسی جگہ پہ ٹھہرو تو صحیح. عجیب فلسفہ کہتے حضور. تو میں نے کہا چلو وہ تو رف تھی، حضرت جبریل کے پر تھے، براق تھا، تو وہ جو نبی پاک بعد میں 9 مرتبہ گئے اور آئے، حضور 50 نمازیں لائے نا، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ محبوب نہیں پڑھی جائیں گی، تو حضور گئے، 5 کی معافی ہوئی، پھر آئے، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ محبوب نہیں، یہ نہیں ہوگا. یہ بھی نبی پاک کی فرما برداری ہے اللہ کی بارگاہ میں. حضور نہیں کہتے ٹھیک ہے یا اللہ تو 50 کہتا تو 50 ہی قبول ہے. حضرت موسیٰ نے کہا محبوب نہیں، آپ کہیں، آپ کہیں. اور یہ حضرت موسیٰ کے دل میں بات بھی اللہ نے ڈالی، یہ بھی اللہ نے ڈالی کہ آپ میرے محبوب سے کہیں. انہوں نے نہیں کہنا، ان کو تو جو کہہ دیا جائے قبول ہے. حضور واپس گئے تو 9 چکر لگائے نبی کریم نے. اس کا مطلب ہے کہ اب وہ جو 9 چکر حضور گئے اور آئے تو وہ حضرت جبریل کے پروں پہ لگائے تھے. کسی جگہ کسی روایت میں ملتا ہے کہ حضور نے فرمایا جبریل ادھر لا دوبارہ براق پھر جانا ہے، ادھر پر دوبارہ لا یا براق دوبارہ لا. 9 دفعہ گئے اور 9 دفعہ آئے. پھر مان لو کہ تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے، تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے. محبوب کی عظمت کو سمجھو. حضور جب چاہے، جس وقت چاہے، جس وقت چاہے، جس وقت دل چاہے. یہ تو میرے محبوب کا آنا جانا ہے، یہ تو رسول پاک کا آنا جانا ہے. حضور کا جب جی چاہے آئے، جب جی چاہے جائیں. حضور نماز پڑھا رہے تھے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. مسلمانوں ساری زندگی آنکھیں کھول کے، دل کھول کے، خوشبو کی طرح مہک کر، پھولوں کی طرح تازہ تر و تازہ رہ کے زندگی گزارو، اس لیے کہ رب کریم نے تمہیں شانوں والا رسول عطا فرمایا ہے.
तबीयतें ठंडी रखो, मिजाजों में सुकून रखो, खुश हो जाया करें हुजूर का। आप यकीन करें किसी जगह मैं अपने मिलाद लिखा होता है तो तबीयत ठंडी हो जाती है।